ویلکم بیک. جیسا کہ انہوں نے دوسرا سوال ہم سے کیا تھا کہ ویسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ملت کا, اور جب ابھی آپ نے ورلڈ وار 1 کی آپ نے ذکر کیا, ورلڈ وار 2 کا, those wars were also fought by those powers. But لیکن آپ کو یہ بھی پتا کہ وہ وارز کروا رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اسلام کہتے ہیں جب بات عثمانیہ سارے ایک جیسے جب بات پہ قبضہ کرنے کی تو آپ دیکھیں جب بات آئی تو یہ ہو کے لے کر آج تب یہ امت بن یہ ملت بن جاتی ہے, تب یہ اکٹھے ہو حملہ کرنے جب کرنی ہوتی ہے کون زیرو پہ قبضہ کرے گا, کون واٹر ویز پہ قبضہ کرے گا, کون گلف آف عقبہ پہ قبضہ کرے گا, کون سوئس کینال کو لے گا, کون عربین گلف پہ قبضہ کرے گا. اس وقت یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک ملت بن جاتی ہے. اور جو سوال اس سے پہلے جو ہمارے دوست نے کیا تھا وہ یہ کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اسلامک لاز کی جو بات ہے کہ دیکھیے ہم آپ کو بتائیں علامہ اقبال نے ماننے کے خلاف جو انہوں نے کتاب نے کہا ہے ڈکلیریشن اگینسٹ دا پریزنٹ ایرا, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ضرور انہوں نے لکھ دیا ہے, لیکن اسی کانسٹیٹیوشن میں اسی سپریم کورٹس نے انہی عدالتی نظام نے سود اور ربا کے نظام کو بھی حلال قرار دیا, جبکہ ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سود اور ربا کے ساتھ ہماری جنگ ہے. سپریم کورٹ کے اندر پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں جو فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ٹینس کی بال کی طرح ادھر سے ادھر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, اور کوئی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا اور کریں گے بھی نہیں کہ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم کو ختم کس طرح کیا جائے. کوئی ایفرٹ آپ کو معاشرے جگہ اسلامک جو کہ ایگزیکٹلی اس کو نام کے لیا کوئی کچھ کا, لیکن وہ ایگزیکٹلی یہ باتیں تو یہ کفر کا سسٹم ضرور ہے, لیکن مسلمان یورپ اور امریکہ میں بھی رہتے ہیں. کفر کے سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا اللہ کے فضل سے. جب مسلمان اس کفر کے سسٹم میں ہیں تو ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو جب تک آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ایک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سوشل جسٹس, عدل, انصاف, ایک ایمان, ایک محبت اور پیار کا وہ نظام جو کہ شریعہ بیس سسٹم اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس میں ڈگنیٹی ہے, آنر ہے ہر انسان کے لیے, صرف مسلمان کے لیے نہیں, حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی, درختوں اور پودوں میں جنگ کے روپ میں کہتے ہوں کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے اور جانوروں کو نہیں مارنا اور بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور مسجدیں دوسرے مذاہب کی مسجدوں کو اور عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا. حالت جنگ میں جو قوم اتنی مورلسٹ ہے, مہذب ہے, تو بتائیے کہ حالت امن میں وہ کتنی ٹالرنٹ اور محبت کرنے والی, وہ ہم نے اپنی ہسٹری میں دکھایا ہے. اور یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے, ہماری تاریخ بھری, ہماری ملت میں, ہماری تاریخ میں بھری. وہی بات زمان اور مکان اور ملت کی جب ہم بات کرتے ہیں, صلاح الدین ایوبی جیسے جن کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے واریر تھے, پاکستانی قوم shouldn't judge itself by last 70 years 60 years. یہ تو ہمیں امتحان سے گزارا ہے, زوال کا دور ہے کہ امتحان سے گزارا جا رہا ہے. ایک سسٹم ہمارے پہ مسلط کیا جا رہا ہے جس کو ہم انٹرنلی ریجیکٹ کرتے ہیں, ہماری روح اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. بات یہی ہے کہ جب دیکھو عام جسم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کے جسم کا لا کے خون ڈالتے ہیں کسی انسان میں, یا جسم کا کوئی حصہ دوسرے انسان میں لگاتے ہیں, تو سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپلانٹس کو ریجیکٹ کرتی, باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی اس کو. جب مسلمان ملت میں آپ مغربی جمہوریت, مغربی سود کا نظام اور مغربی پولیٹیکل پروسیس اور مغربی ویلیوز, مورل ویلیوز, ان کی ویلیوز لا کے پلانٹ کریں گے تو مسلمان ملت ریجیکٹ کرے گی, اس کو پھینکے گی, اس کو اٹھا کے. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں. جو بے چینی مسلمانوں میں ہے وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ کفر کے نظام امپلیمنٹ کریں, اور مسلمان ملت جو اب بیدار ہو رہی ہے وہ اب اس سسٹم کو ریجیکٹ کر کے اپنے شریعت بیسڈ, اسلامک بیسڈ وہ طریقے کے جو 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں ہم امپلیمنٹ کرتے چلے آئے ہیں ان کو انفورس کرنا چاہتی ہے. دیٹس وائی یو فائنڈ, اقبال کہتے ہیں کہ اب فرد کی زندگی تو صرف 60-70 سال ہوتی ہے, لیکن قوم کے لیے 100 سال بھی ایک لمحے کی طرح گزر جاتے ہیں. تو یہ کام جلد بازی میں کرنے کے نہیں ہوتے. یہ جو خودکش حملہ ور ہیں, آپ دیکھتے ہیں سوسائڈ بامرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ دے آر ان اے ہری. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, یہ مسلمان گناہگار کیوں ہیں, لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو بم سے اڑا دو, اس کا علاج یہ ہے کہ خود کو حملے کر کے ان کو تباہ کر دو. حضور کی یہ سنت کہ جب طائف کے لوگ آپ پر پتھر مار رہے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حکم کیجئے کہ ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور طائف کی وادی کو ختم کر دیتے ہیں, تو حضور نے فرمایا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فرماتی ہے, انہیں کچھ نہ کہو, ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی. کوئی جلد بازی کی بات نہیں ہے. یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں لیکن نسلیں مسلمان ہوں گی. دیکھیں آج معاشرے میں ہم مسلمان گناہگار ضرور ہیں, کافر نہیں ہیں, واجب القتل نہیں ہیں. یہ جو خودکش آئیڈیالوجی ہے انارکک, کمیونسٹ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ دے آر سوشلسٹ ان اے ہری,
یعنی ایسا ایسا پروسیس کے ذریعے لوگوں کو سوشلزم پہ لانے کے بجائے یہ قتل و غارت کو اور خود اور ریولوشنز بلڈ کرنے کے بعد لوگوں کو زبردستی چائنا میں کیا، رشیا میں کیا، بولشوک ریولوشن یہی تھی. دنیا میں جگہ جگہ جو ریولوشن کی بات کی جاتی ہے، مینوفیکچرڈ ریولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوئے وہی ختم ہو گئے. انسان کے نکالے ہوئے ایک نظام سے نکلے دوسرے نظام میں گھس گئے. فرام فرائنگ پین ٹو فائر. ایبسولوٹلی انسان ایک غلام سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جاتی ہے. اس کو اقبال پھر کہتے ہیں یہی بات کہ جو میکیویلی کے سسٹمز ہیں جو بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ فرد کی زندگی روح اور بدن کے تعلق سے قائم ہے، قوم قدیم روایات کے تحفظ سے قائم رہتی ہے. انسان کا جسم، اس لیے انسان زندہ اس وقت رہتا ہے جب اس کا جسم روح سے تعلق قائم رہتا ہے. قومیں اس وقت زندہ رہتی ہیں جب ماضی سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے. یہ بات علی آپ نوٹ کرو گے کہ یہ بات ہمارا دشمن سمجھتا ہے. جب بھی کسی قوم کو انہوں نے تباہ کرنا ہوتا ہے تو ماضی سے اس کا رشتہ کاٹ دیتے ہیں، جس طرح افریقہ کے ساتھ کیے، جس طرح ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ. آپ کو مثال دیتے ہیں 800 سال 600-700 سال خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے عروج کی، محافظ عزت آبرو کی محافظ رہی. اس کی ایک بھی سٹوری ہمیں سننے کو نہیں ملتی. ایک تو سٹوری نہیں ملتی. جب مصطفیٰ کمال آیا وہاں پر تو مصطفیٰ کمال نے ماضی سے ایسا رشتہ کاٹا کہ ترکی زبان کا رسم الخط بھی تبدیل کر دیا. پہلے وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اس کو لیٹن کر دیا. نماز پہ پابندی، حج پہ پابندی، عربی زبان میں نماز پہ پابندی، مسجدوں پہ پابندی، حتیٰ کہ مسلمان لباس پہ پابندی. ترکی میں اس زمانے میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ہیٹ وارز کہلاتی تھی. وہ ترکی ٹوپی ختم کر کے انگریزی ہیٹ شامل کر دی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ کئی 100 سال کی ترک تاریخ آج کے ترک بچے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نہ ان کو پتہ ہے. اس لیے کہ وہ رسم الخط عربک رسم الخط تھا، ان کو رومنائز کر دیا گیا. تو پچھلے 60-70 سال میں جو لینگویج بنائی گئی ہے ٹرکش کی، بولتے تو ٹرکش ہے وہ، لیکن پڑھنے میں رسم الخط ہی مختلف ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کو اردو زبان بھلائی جا رہی ہے. ہمارے بچوں سے کہا جا رہا ہے 70-80% ایسے بچے جو اردو پڑھ ہی نہیں سکتے. نہ ان کو عربی آتی ہے، ہم کو نہ ہماری قوم کو فارسی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے. اور اردو اگر ختم ہو گئی تو کئی 1400 سال کا مسلم لٹریچر، ہماری تاریخ جو اردو میں موجود ہے، ہماری آنے والی نسلیں اس کو نہیں پڑھ سکیں گی، نہیں جان سکیں گی. کیا وجہ ہے کہ اقبال، ہمارے بچے کہتے ہیں بہت مشکل ہے، حالانکہ اپنے زمانے میں اقبال جو فارسی میں شاعری کرتے تھے، ہمارے بزرگ باپ دادا ان کو آرام سے پڑھتے سنتے سمجھتے تھے. آج ہمیں اردو مشکل لگ رہی ہے. آج 99% ہمارے بچوں سے کہیں اپنا نام لکھو تو سب انگلش میں نام لکھتے ہیں، اردو میں نام نہیں لکھتے، کیونکہ سب کانشیس میں انگریزی ڈومینیٹ کر رہی ہے. بالکل. اور یہ ہر ریجن کے ساتھ یہ کیا انہوں نے. اور یہ بات اب عربک کو خراب کر رہے ہیں. ایک نئی زبان نکالی ہے، عربیزی کہتے ہیں اس کو، یعنی عربک اور انگلیزی کو ملا کے عربیزی شروع کر دی ہے انہوں نے. نئے الفابیٹس عربک زبان میں ایڈ کر رہے ہیں، تاکہ وہ الفابیٹ کہ جو عربی میں ہے ہی نہیں، اور جس قسم کی عربک یہ بولتے ہیں بی بی سی پہ، اور وہ جو الفرقان کا ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، جس میں قرآن کو چینج کر کے اس کو الفرقان کا نام دے رہے ہیں، یہ ریوائزڈ ورژن. یعنی آج علی ہم اگر مسلم کنٹریبیوشن ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ مسلم سیولائزیشن پہ کوئی کتاب ڈھونڈنے چاہیں، کتاب نہیں ملتی ہمیں. بک شاپس کی بک شاپ تلاش کرتے رہے. یہ ماضی سے رشتہ توڑا جا رہا ہے ہمارا بھی اور پوری دنیا کا. یہ پوری قوم کا، پاکستانی قوم سے لے کے ایشیا، افریقہ، یورپ اور سب سیولائزیشن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے.